السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک حقیقت ایسی بھی ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی دولت مند اور نہ ہی کوئی طاقتور انسان؟ ایک ایسی حقیقت جس کے سامنے ہر انسان کا غرور، ہر عہدہ، ہر شہرت اور ہر اختیار بے معنی ہو جاتا ہے۔ شاید آج آپ بھی کسی چیز پر فخر کرتے ہوں، لیکن اگر آپ صرف چند لمحے اس حقیقت پر غور کر لیں تو ممکن ہے آپ کی سوچ، آپ کا رویہ اور آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ رک جائیے، صرف چند منٹ کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ اگر آج آپ کے نام کے ساتھ لگنے والے تمام عہدے، تمام اعزازات، تمام دولت، تمام شہرت اور دنیا کی ہر پہچان ختم کر دی جائے تو آپ کی اصل شناخت کیا رہ جائے گی؟ لوگ آپ کو کس چیز کی وجہ سے یاد کریں گے؟ آپ کے منصب کی وجہ سے یا آپ کے کردار کی وجہ سے؟ آپ کی طاقت کی وجہ سے یا آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے؟ ذرا سوچئے، کیونکہ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ایک دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہی ایک مومن کی اصل منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو بزرگی اور عزت والی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو۔ ان آیات اور احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت چند دن کی مہلت ہے، جبکہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ پولیس کمشنر جو برسوں تک ایک بڑے سرکاری منصب پر فائز رہے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ذاتی گھر میں منتقل ہو گئے۔ انہیں اپنے عہدے، اختیار اور ماضی کی عظمت پر بے حد فخر تھا۔ روزانہ شام کو وہ کالونی کے پارک میں چہل قدمی کے لیے آتے، مگر نہ کسی کو سلام کرتے، نہ کسی سے بات کرتے اور نہ ہی کسی کی طرف کوئی توجہ اور دھیان دیتے۔ ان کے انداز سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے مقام سے بالکل کم تر سمجھتے ہیں۔ ایک دن ایک بزرگ خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور محبت بھرے انداز میں گفتگو شروع کی، مگر کمشنر صاحب اپنی ہی تعریف میں مصروف رہے۔ وہ بتاتے رہے کہ وہ کتنے بڑے افسر تھے، ان کے ایک حکم پر فیصلے بدل جاتے تھے اور لوگ ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہتے تھے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بزرگ اس کمشنر کو خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر ایک دن انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، بلب جب تک جلتا ہے لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ فیوز ہو جائے تو پھر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ 10 واٹ کا تھا یا 100 واٹ کا۔ پھر انہوں نے کہا، میں بھی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ پارلیمنٹ کا رکن رہ چکا ہوں، لیکن میں نے آج تک یہاں کسی کو یہ نہیں بتایا کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے۔
پھر انہوں نے پارک میں بیٹھے چند لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ صاحب ریلوے کے جنرل منیجر رہ چکے ہیں، وہ آرمی میں اعلیٰ افسر تھے، وہ سائنس کے بڑے ادارے کے سربراہ رہ چکے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے ماضی کا فخر نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل عزت انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے، عہدے میں عزت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ کمشنر صاحب کے دل میں اتر گئے۔ انہیں پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا تھا کہ وہ جس چیز پر فخر کر رہے تھے وہ تو برسوں پہلے ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا غرور ابھی تک ان کے دل میں زندہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تکبر کی سخت مذمت کرتا ہے۔ جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کے خلیفہ تھے، مگر عاجزی ان کی پہچان تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی عظیم سلطنت کے حکمران تھے، مگر راتوں کو رعایا کی خبر لینے خود نکلتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال دولت رکھتے تھے، مگر ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بلند ترین مقام رکھنے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائی۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں علم، دولت، کاروبار، شہرت یا عہدہ دیا ہے تو اسے اپنی برتری کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت کا وسیلہ بنائیں۔ یاد رکھیں، قبر میں نہ کوئی عہدہ ساتھ جائے گا، نہ بینک بیلنس، نہ سفارش، نہ طاقت، نہ شہرت اور نہ ہی دنیا کے اعزازات۔ قبر میں صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کام آئے گی۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کا محاسبہ کریں، تکبر کو عاجزی سے بدل دیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، سلام کو عام کریں، والدین کی خدمت کریں، حقوق العباد ادا کریں اور ہر وہ عمل اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ دنیا ایک دن ہمیں بھول جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں اور قیامت کے دن اسی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں دنیا کی عارضی چمک دمک سے دھوکہ کھانے سے محفوظ رکھیں، آمین۔